السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ہر چیز کا انتظام کر دیا ہے۔ زندگی گزارنے کا ہر چیز کا انتظام کر دیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر احکام کو مانیں، ہر چیز کو مان کر زندگی گزاریں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ یوں سمجھ لیے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی دین ہے، زکوٰۃ دینا ہی دین ہے، حج کرنا ہی دین ہے۔ لیکن اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، حدیث کو پڑھا جائے، نبی کی زندگی کو دیکھا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ نے نماز ادا کر لیا تو بہت اچھا کام کیا، عبادت کا کام کیا، اللہ کو راضی کرنے کا کام کیا، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کا کام کیا۔ لیکن نماز ادا کر لینا پوری شریعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، پوری شریعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اکرام کا معاملہ کرے، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے گھر کے قریب میں ایک شخص رہتا ہے جو خوب نماز، روزہ، عبادات، تہجد، نوافل میں مشغول رہتا ہے، خوب نمازیں پڑھتا ہے، خوب عبادتیں کرتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ شخص جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا پڑوسی اس سے خوش ہے، اس سے راضی ہے؟ تو وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، نہیں، اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، ناراض ہے، بلکہ لڑائیاں جھگڑا ہوتے رہتی ہے اور ایک دوسرے کی غیبت ہوتا رہتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جنتی نہیں ہے۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میرے گھر کے قریب میں ایک شخص رہتا ہے جو نماز روزہ تو زیادہ نہیں ہے، عبادات تو زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کا پڑوسی بڑا خوش رہتا ہے، اس کا پڑوسی اس کا بڑا خیال کرتا ہے پڑوسیوں کا۔ جب بھی کوئی گھر میں اچھا پکوان پکتا تو اپنے پڑوسیوں کا حق پہنچا دیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں بتائیے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ شخص جنت میں جائے گا، اس کا پڑوسی اس سے خوش ہے۔ تو جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے، اپنے اگل بگل لوگوں کا بھی خیال رکھے، ارد گرد جتنے لوگ رہتے ہیں اس کا بھی خیال رکھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم سے کچھ چیز مانگے تو اسے دے دیا کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انکار کر دیتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، ہم کہاں سے دیں گے؟ جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے گھر میں کئی روز سے چولہا نہیں جلا ہے، بچے بھوکے ہیں، کہاں سے دیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
کہ پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ اگر وہ کوئی چیز تم سے مانگے تو اسے دے دیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ سے مدد چاہے تو اسے مدد کر دیا کرو، مدد کر دیا کرو۔ لیکن ہمارے پاس ہونے کے باوجود پیسے ہیں، پھر بھی ہم انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم کہاں سے دیں گے، ہم تو خود قرضے میں پڑے ہوئے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی ذاتی معاملہ کے لیے قرض مانگے تو اسے قرض دے دیا کرو، قرض دے دیا کرو۔ لیکن ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم قرض بھی نہیں دے پاتے ہیں، اور اگر وہ تمہاری دعوت کرے تو اسے قبول کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ اگر وہ دعوت دے تو اسے قبول کر لیا کرو۔ لیکن آج ہم برابری کو دیکھتے ہیں، لیبل کو دیکھتے ہیں کہ ہماری لیبل کا ہے کہ نہیں ہے، ہماری برابری کا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کوئی غریب دعوت دے تو ہم انکار کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ آئیں گے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بہت بزی رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پڑوسی تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، بیمار پرسی کے لیے جاؤ، پوچھنے کے لیے جاؤ کیسی طبیعت ہے، پوچھنے کے لیے جاؤ تمہیں کیا چیز کھانے کا من کرتا ہے، پوچھنے کے لیے جاؤ تمہیں کیا کرنے کا من کر رہا ہے، گھومنے کا من کر رہا ہے یا اور کوئی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ لیکن ہم نہیں جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کے پاس جا کر بیٹھا کرو، اس سے بات چیت کیا کرو، اس کا حوصلہ افزائی ہوگا، اس کا حوصلہ بڑھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو، اس کے جنازے کے ساتھ چلو۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے، ہمارا رشتے میں کوئی لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، تب ہم اس کے جنازے میں جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انتقال ہو جائے، آپ کے پڑوسی چاہے دور کا ہو، قریب کا ہو، جاننے والا ہو، نہ جاننے والا ہو، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں جانا چاہیے، دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے یہاں کوئی اچھا پکوان پکے، اچھا کھانا پکے، مثال کے طور پر گوشت پکے، تو اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھی پہنچا دیا کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے یہاں کوئی پکوان اچھا پکے، کھانا اچھا پکے، تو اگر گوشت کم ہو، مثال کے طور پر گوشت کم ہو تو اس میں شوربہ زیادہ ڈال دیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کے یہاں پہنچا دیا کرو۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تو اتنا مضبوط آدمی نہیں ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، کھاتا ہوں، کماتا ہوں، کھاتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول میرے دروازے پہ 2 پڑوسی رہتا ہے، میرے دروازے کے سامنے 2 لوگوں کا گھر ہے، اور میرے گھر میں جب پکتا ہے تو میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ میں دونوں کو کھانا پہنچا سکوں۔ تو اللہ کے رسول میں ایک کو پہنچا سکتا ہوں تو میں کس کو پہنچاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے آمنے سامنے ہو اسے پہنچا دیا کرو۔ تو دوستو اور بزرگوں، ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ نماز پڑھ لینا یہی کافی ہو جائے گا، زکوٰۃ دے دینا کافی ہو جائے گا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا اور آدو وظائف پڑھ لینا کافی ہو جائے گا، تو نہیں دوستو اور بزرگوں، اگر آپ کا پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہے، آپ سے ناراض ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے پڑوسیوں کا حق ادا کیا کرو، پڑوسیوں کے ساتھ مل جل کر رہا کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو اور پڑوسیوں کو خوش رکھا کرو۔ میں آپ تمامی حضرات سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات میری بات کو بغور سنیں گے اور اس کو آگے بھیجنے کی بھی کوشش کریں گے۔